Assalamu alaikum guys, welcome to my new video. Today we are going to discuss about the tips to increase our vocabulary, and these are the tips that I have personally used in my life, and I assure you that using these tips and tricks you will see the improvement in your vocabulary and your understanding of the different issues happening in the world. So first of all, why do we need to increase our vocabulary? So I would share here a quotation that the limits of my language means limits of my world. That if your language skill and understanding is limited, then your perspective of the world is also narrow. You cannot understand other people if you don't know their language. Therefore, we need to increase our vocabulary. So why vocabulary? Vocabulary is a way to communicate ideas. ہمیں vocabulary کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار دوسروں کے ساتھ کر سکیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے اردو میں بھی جو آپ دوسرے لوگوں سے بولتے ہیں تو وہاں پر ہم کچھ ایسے ورڈز یوز کرتے ہیں. ان ورڈز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو اپنے دماغ میں جو آئیڈیاز رکھتے ہیں وہ دوسروں تک آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. سیکنڈلی, انگلش از اے یونیورسل لینگویج. ایز وی نو دیٹ مور دین 1/3 آف دا ورلڈ جو ہے وہ انگلش میں کمیونیکیٹ کرتا ہے. دیئر فور وی نیڈ ٹو انکریز اوور انگلش لینگویج سو دیٹ وی کین انٹریکٹ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے نا انگلش آپ مطلب انگلش میں آپ کلچر میں نہیں آپ رہتے اور آپ ایک نان نیٹیو ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی انگلش کو لرن کرنا پڑے گا. جیسے کہ ہم نے اردو کو لرن کیا تھا بیکاز ہم پیدا تو اردو کلچر میں ہی ہوئے, لیکن پھر بھی ہمیں اردو کو لرن کرنا پڑا. اس طریقے سے اگر آپ کو انگلش کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو انگلش کو ایکٹیولی آپ کو لرن بھی کرنا پڑے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم دوسروں کے کلچر میں جو ہے نا رہ کے چیزیں سیکھتے ہیں, لیکن ٹوڈے وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جہاں پر ہم ورچولی دوسروں کے کلچر کو سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو ہم لوگوں کے پاس موسٹ آف دا جو ہمارے پاس لوگ ہیں ان کے پاس ایکسیس ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا تک ایکسیس رکھتے ہیں, موبائل فونز ہیں, لیپ ٹاپس ہیں. تو موسٹ آف دا پیپل وہ ایک ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اچھا خاصا جو ہے ایک اسکرین پر. تو آپ کو جو ہے جو ایک یوز لیس چیزوں پہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی بجائے ان چیزوں پہ ٹائم اسپینڈ کرنا جو کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں, جو کہ ریئل میں آپ کا جو ہے ٹائم پاس نہ ہو بلکہ ٹائم اچھی جگہ پہ اسپینڈ ہو. تو اسے کہتے ہیں اسپینڈ کوالٹی اسکرین ٹائم. تو اس کے لیے میں آپ کو آگے کچھ ٹپس دینے والا ہوں, وہ بھی آپ دیکھیے گا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گے. سیکنڈلی, آپ کو اچھی بکس کو پڑھنا ہے. بکس بہت ساری طرح کی آج اویلیبل ہیں, ناولس بھی ہیں اور طرح طرح کی بکس اویلیبل, بٹ یو ہیو ٹو ریڈ کوالٹی بکس. only this way not only your knowledge will increase but your thoughts will be refined. اس کے بعد آپ کو نیوز پیپرز کو ڈیلی ریڈ کرنا ہے. یہ ایک اچھا سورس ہیں جو کہ آپ کے نہ صرف دنیا کے ساتھ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتے ہیں بلکہ آپ کے پرسپیکٹیو کو انکریز کرتے ہیں, آپ کی وکیب کو بھی انکریز کریں گے, آپ کے ورلڈ جو ایشوز ہیں ان کے متعلق آپ جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ جہاں پہ نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیوز کو سننا بھی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے وکیب کو انکریز کرنا ہے تو ہمیں وکیب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ وکیب کو سننا بھی ہے تاکہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نیوز کو سنیں, ساتھ کے ساتھ آپ انگلش میں جو ہے لسننگ کریں ٹاک شوز کی. جو آپ کے نیٹیو انگلش ہیں ان کے جو ٹاک شوز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ دیکھیں, ان کو سنیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ان کے کلچر کو اچھے طریقے سے لرن کر پائیں گے. اس کے بعد ایٹ دا لاسٹ جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا ہے, وہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے ان ایکٹیو اسپیکنگ. ایکٹیو اسپیکنگ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم کوئی بھی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں آج کل, ہم آدھا گھنٹہ بلکہ بہت زیادہ 8 گھنٹے تک لوگ اسکرین پہ ٹائم گزار دیتے ہیں, بٹ آفٹر دیٹ اف یو آسک دیم وٹ دے ہیو لرنڈ تو وہ زیرو ہوتا ہے بیکاز دے ہیو ناٹ لرنڈ ایکٹیولی. ایکٹیو اسپیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بھی چیز سیکھنی ہے اسے ایکٹیو اسپیکنگ میں لانا ہے, اپنی پریکٹس میں لانا ہے. جب آپ اسے پریکٹس میں لے کے آئیں گے دس ورڈ ول بیکم دا پارٹ آف یور لائف اسٹائل. پھر آپ کو ان ورڈس میں ڈیفیکلٹی نہیں آئے گی. آپ کو ویسے بکس بھی آپ کو بندہ دے دے کہ یار یہ وکیب کی بک ہے, اگر آپ اس کو رٹ بھی لو پھر بھی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ آپ کو آج یاد ہے کل شاید بھول جائے. تو یہ چیز وہی یاد رہتی ہے جو پریکٹس میں رہتی ہے. تو آپ کو ایکٹیو اسپیکنگ کرنی ہے, اس کے لیے آپ ڈیبیٹس میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ کے اچھے فرینڈس کا سرکل ہو, ان کے ساتھ ڈیلنگ آپ کی انٹریکشن ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے جو وکیب ہے وہ بھی انکریز ہوگی اور آپ جو ہے اپ ٹو ڈیٹ رہیں گے.
اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ کچھ اسکرین ٹائم کے حوالے سے جب میں نے بات کی تھی اس میں میں نے کچھ سیزنز ریکمینڈ کیے ہیں جو کہ میں نے خود بھی دیکھے ہیں اور آئی ریکمینڈ یو ٹو کہ آپ بھی ان کو دیکھیں. انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ یہ فیملی سیزنز ہیں جس سے آپ کی ووکیب انکریز ہوگی, آپ کا کلچر کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو ان میں ایک سیزن ہے فرینڈس, یہ بہت اچھا سیزن ہے, اس کو آپ دیکھیں. تو یہ 20 سے 25 منٹ کی ایک اس کی ایپیسوڈ ہوتی ہے, تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے ویسٹرن کلچر میں لوگ رہتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا لائف سٹائل ہے, اور اس سے آپ کی ووکیب بھی انکریز ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح آپ کے پاس ایک اور ہے دا بگ بینگ تھیوری, یہ بھی 20 سے 25 منٹ کی اس کی ایپیسوڈ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی ووکیب میں خاطر کا انکریز آئے گا. وہ یہ جو میں نے آپ کو 2 سیزن بتائے ہیں فرینڈس اور دا بگ بینگ تھیوری, یہ آپ کی کامیڈی میں آتے ہیں. اگر آپ کو پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے تو آپ یہ ڈیزگنیٹڈ سروائیور دیکھ سکتے ہیں, ہاؤس آف کارڈز دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت اچھے سیزنز ہیں, میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں. اس سے آپ کو سسٹم کا سمجھ آئے گی, بیکاز کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہم نے جو بکس پڑھی ہیں, جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں, وہ ساری فلٹرڈ تھیں. وی ڈونٹ نو دا ریئلٹی بیکاز وی آر لیونگ ان اے سچویشن ویئر ایوری تھنگ از کنٹرولڈ. وی آر لیونگ ان اے ٹوٹیلیٹیرین سوسائٹی اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو جو ہے اچھی طریقے سے آپ کی تک ایکسیس نہیں ہے, تاکہ آپ کو ایکسیس ہوگی تو یو ڈیفینیٹلی ول ریز دا کویسچن اینڈ دس از واٹ دا پیپل ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو. اس لیے آپ کو یہ ہے کہ ان سیزن کو دیکھنے سے آپ کو سسٹم کی سمجھ آئے گی کہ ہاؤ سسٹم ورکس, ہاؤ دا ڈیسیجنز آر ٹیکن اینڈ ویئر دا پاور لائز. سو اس میں ایک امپورٹنٹ کوٹیشن ہے, ہی ہو نوز نو فارن لینگویجز نوز نتھنگ آف ہز اون. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو فارن لینگویجز کا نہیں پتہ تو آپ ڈیفینیٹلی کوئی اتنا زیادہ آپ کے پاس نالج بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ جس کلچر میں رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک لینگویج سے کام نہیں چلتا, بلکہ یہاں پہ آپ کے پاس آپ کو ملٹی لینگویج ہونا پڑتا ہے. اس کے بعد دوستوں, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہے. اس کے بعد دوستوں, یہ کچھ بکس ہیں جو میں نے خود بھی پڑھی ہیں اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, ان کو آپ ضرور پڑھیں. اس سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے انکریز ہوگا. اس میں ایک بک ہے 1000 Splendid Suns, یہ بہت اچھی بک ہے جو کہ افغانستانی کلچر کے بارے میں لکھی گئی ہے. اس میں ایک عورت کی جو ہے نا پلائٹ کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کو ویمن سبجیکیشن اور ویمن ایکسپلائٹیشن کا اس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اس سے آپ کو افغانستان کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور آپ اس کو سمجھ پائیں گے کہ کس طرح سے افغانستان کا کلچر جو ہے وہاں پہ چینج ڈیفیکلٹ ہے. اور اس کے بعد ایک بک ہے دا 40 Rules of Love, یہ بہت اچھی بک ہے. اس کو آپ بہت سارے لوگ آپ کو ریکمینڈ کریں گے, آپ اس کو بھی ضرور پڑھیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کس طرح سے آپ کے جو ہے نا ہمیں آج کے دور میں اپنے جو آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ ماڈریٹ رکھنا ہے, ہمیں ٹالرنس لانی ہے اپنی تھاٹ پروسیس میں, ہمیں لو کو جو ہے نا اسپریڈ کرنا ہے. بیکاز ٹوڈے دا لائف از ویری ڈیفیکلٹ, ایوری ویئر یو کین سی دا ریڈیکلائزیشن, پولرائزیشن. جو پیپل ہیں وہ دوسروں کے جو ہیں آئیڈیاز کو ٹالریٹ نہیں کرتے, ڈیسینٹ کو جو ہے نا وہ اس کی ٹالرنس ختم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ اس بک کو بھی ریڈ کریں انشاءاللہ. اس سے آپ کی جو ہے آپ کا پرسپیکٹیو براڈ ہوگا, آپ کو سمجھ آئے گی کس طریقے سے ہم نے پیسفل ایگزسٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد ایک بک ہے ہاؤ ٹو کل اے موکنگ برڈ, یہ بہت اچھی بک ہے جو کہ امریکن کلچر میں لکھی گئی تھی. اس میں جو ہے آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح سے ایک جو ہے ایک ہمارے پاس لڑکی ہے, اس کو جو ہے مختلف قسم کے جینڈر رولز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پہ بھی کس قسم کا جو ہے نا ایک سخت رویہ اس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے. تو اس میں آپ کو کریج اور کمپیشن کا جو ہے نا وہ آپ کو لیسن ملے گا. سیکنڈلی, آپ دوستوں نیوز پیپرز کو ریڈ کریں. نیوز پیپر کو ریڈ کرنے سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہے ڈیلی آپ کو ورلڈ جو نیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی, آپ کا پرسپیکٹیو انکریز ہوگا. اور جو چیز آپ ڈیلی کرتے ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ ڈیوریبل ہوتی ہے, وہ زیادہ دیر تک ایگزسٹ کرتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو ایک دن کریں اور دین یو فارگیٹ. ایسے نہیں ہے, ایسی چیزوں کو آپ کو اپنی جو ہے نا لائف اسٹائل کا حصہ بنانا پڑتا ہے, تو پھر جا کے وہ چیزیں جو ہے نا آپ کو سمجھ آنے لگتی ہیں. تو اس لیے آپ نیوز پیپرز کو ڈیلی ریڈ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نالج میں انکریز ہوگا اور کیا بھی بہتر ہوگی. اس کے بعد دوستوں, لسننگ کے لیے ایک بہت اچھا سورس ہے BBC نیوز. اس کا روز 8 سے 9 بجے کے دوران 5 منٹ کا ہیڈ لائنز آتی ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈیلی لسن کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے ووکیب میں انکریز ہوگا, آپ کو جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا اپڈیٹس ملتی رہیں گی, اور اس سے آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی جو ہے نا وہ انکریز ہوگا. ایٹ دا لاسٹ میں آپ سے کہوں گا کہ بغیر پریکٹس کے آپ کبھی بھی انگلش میں جو ہے وہ اتنا زیادہ آگے نہیں جا سکتے, بیکاز پریکٹس از واٹ میکس یو پرفیکٹ. سو اس کے لیے آپ کو اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا ہے, ایک اچھے سرکل کو جوائن کرنا ہے. اگر آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے. آپ آن لائن کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں. آن لائن لوگوں نے ایسے گروپس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ ڈیلی اسپیکنگ پریکٹس کرتے ہیں, تو آپ ان کو جوائن کریں. اس سے آپ کا جو ہے اسپیکنگ پریکٹس انکریز ہوگی, آپ کا ووکیب انکریز ہوگا, آپ کا کانفیڈنس انکریز ہوگا. دس از واٹ یور ڈیسٹینیشن شوڈ بی, دس از واٹ یور گول شوڈ بی.
تو میرا خیال ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔